السلام علیکم۔ گورا افسر ولیم واپس لوٹ آیا ہے دادا، رامو نے اطلاع دی تو ربن فوری طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کب لوٹا وہ حرام کا جنا؟ پرسوں ہی واپس آیا ہے، اپنے کو آج خبر ملی ہے، رامو نے اسے بتایا۔ بس تو پھر موقع دیکھ کر بجا ڈال اسے، ادھر وہ شہزادہ واپسی لوٹنے کے لیے اتاولا ہو رہا ہے، اس کے لوٹنے سے پہلے یہ حساب برابر ہو جائے تو اچھا ہے۔ لونڈیا والا معاملہ تو اپن نمٹا نہیں سکے، وہ منہ سے کچھ نکالتی تو اپن کچھ کر پاتے اور شہزادے کو دلاسا بھی دے پاتے کہ اس کی معشوقہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کا کتنا برا انجام کیا ہے اپن نے۔ ربن نے اضطراری لہجے میں کہا۔ اصل میں اس نے محسوس کر لیا تھا کہ فاروق کو اب مزید شملہ میں روکے رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی طبیعت بہتر تھی اور معائنے کے لیے شملہ جانے والے ڈاکٹر نے بھی اس کی طرف سے خاصا اطمینان دلایا تھا، اس لیے اصولی طور پر اس کا اب شملہ میں رکے رہنا غیر ضروری تھا۔ کمو کے انتقال کے بعد سے تو فاروق نے ضد ہی باندھ لی تھی کہ وہ بمبئی واپس آنا چاہتا ہے، اور ربن بھی اب اس کی واپسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اس کے واپس آنے سے قبل کچھ معاملات نمٹ جاتے تو اچھا تھا۔ ان میں سے ایک کام انگریز افسر ولیم سے بدلہ لینے کا بھی تھا۔ زمرد بائی کے کوٹھے پر چاند بانوں کے سلسلے میں ہونے والے تنازع میں مجو دادا کے ساتھ ولیم بھی ایک فریق تھا۔ فاروق نے تنہا اس سارے معاملے کو بخوبی نمٹا دیا تھا، لیکن بعد میں ولیم نے اپنے اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف فاروق کو تھانے میں بند کروایا تھا، بلکہ وہاں اس پر وہ وحشیانہ تشدد کیا گیا جس کے نتیجے میں اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی اور سر پر مہلک چوٹ آئی جو ابھی تک فاروق کے لیے تکلیف کا سبب بنی ہوئی تھی۔ ولیم کا یہ جرم ناقابل معافی تھا۔ اگر وہ اس واقعے کے فوراً بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ انگلستان نہ چلا گیا ہوتا تو اس کا حساب فوری طور پر برابر کر دیا جاتا، لیکن طاق میں تو وہ لوگ بہرحال اب بھی تھے، اور ولیم کے واپس پہنچنے کی خبر پر جوش انتقام پھر تازہ ہو گیا تھا۔ اپن کا آدمی لوگ گورے کا نگرانی کر رہا ہے، تمہاری طرف سے حکم ملتے ہی کام ہو جائے گا، رامو نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر مشورہ دینے کے انداز میں بولا۔ میری مانو تو دادا فاروق کو واپس بلانے سے پہلے ایک بار پھر جولی سے مل کر اس کا نام معلوم کرنے کی کوشش کرو جو اس کا مجرم ہے۔ اس کو ٹھکانے لگائے بغیر اپن فاروق استاد کا سامنا کرنے میں بڑی شرم محسوس کرے گا۔ اپن کو معلوم ہے کہ وہ اس خبر کو سن کر بہت بری طرح تڑپے گا، اس کی تسلی کے لیے اس کو انجام تک پہنچانا ضروری ہے۔ وہ ہر بار جولی کے مجرم کا ذکر کرتے ہوئے اپنے جملے میں ایک بڑی سی گالی ٹانک دیتا تھا۔ تو ٹھیک کہتا ہے، چل آج ہی ایک کوشش اور کر ڈالتے ہیں۔ ربن نے فوراً ہی اس کا مشورہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ موضوع گفتگو بدل کر اڈے کے دیگر معاملات پر بات کرنے لگے۔ اس وقت ربن مجو دادا والے اڈے پر تھا۔ یہاں کا انتظام و انصرام دیکھنے کے لیے وہ چکر لگاتا رہتا تھا، جبکہ رامو تو زیادہ تر رہتا ہی وہیں تھا۔ پرانے اڈے پر اس کا آنا جانا حسب موقع ضرورت ہوتا تھا، جیسے کمو کی موت کے موقع پر وہ وہاں زیادہ رہا تھا، اور بعد میں اس کے خون کا انتقام لینے کے لیے بھی اس نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ فی الحال کمو کے قاتلوں کو انجام تک پہنچانے والا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا تھا۔ فیکا اور مجو گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھے، اور انہیں اصل بدلہ ان دونوں سے ہی چکانا تھا۔ ربن نے تقریباً آدھا گھنٹہ مزید وہاں گزارا اور پھر واپس جانے کے لیے اٹھ گیا۔ رامو نے باہر تک آ کر اسے رخصت کیا۔ داداؤں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے دو چار چیلوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن ربن عموماً اپنے ارد گرد بھیڑ بھاڑ لگانے سے گریز کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ تنہا ہی تھا۔ پرانے اڈے کے علاقے میں داخل ہوتے ہی اس کی عقابی نظروں نے تیزی سے اطراف کا جائزہ لے لیا تھا۔ اس کے آدمی اڈے کے اطراف کے علاقے میں پھیل کر اپنی ڈیوٹی دیتے رہتے تھے تاکہ کسی بھی غیر معمولی واقعے کی خبر رہے۔ باخبر رہنا علاقے پر اپنے کنٹرول کے لیے ازحد ضروری تھا۔ بظاہر بے نیازی سے چلتے ہوئے اس نے دیکھ لیا کہ جانی ایک دکان کے قریب بیٹھا بیڑی پی رہا ہے۔ جانی نے بھی قدرے تاخیر سے اسے دیکھ لیا اور جلدی سے ہاتھ میں موجود بیڑی ایک طرف پھینک دی۔ ربن نے گردن کے خفیف سے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا تو وہ تیزی سے اس تک پہنچ گیا۔ سب ٹھیک ہے رے؟ ربن نے یوں ہی اس سے رپورٹ لی۔ ہاں دادا، سب ایک دم پرفیکٹ ہے، جانی نے اسے جواب دیا۔ جولی دفتر سے آ جائے تو اپنے کو خبر کرنا، ربن نے اسے حکم دیا۔ سسٹر تو آج دفتر گیا ہی نہیں، گھر پر ہی ہے، جانی نے اسے اطلاع دی۔ چل تو پھر اپن ابھی اس سے مل لیتے ہیں۔
ربن نے کہا اور جانی کو ساتھ لے کر جولیٹ کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ انہیں دروازے پر 2 بار دستک دینی پڑی، تب جولیٹ کی طرف سے رد عمل ظاہر ہوا اور کون ہے پوچھتے ہوئے اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ بستر سے اٹھ کر آ رہی ہے۔ اس کا لباس شکن آلود اور بال الجھے ہوئے تھے، چہرہ بھی بغیر دھلا لگ رہا تھا، لیکن ہاتھ میں موجود مخملی جلد والی ڈائری کی موجودگی سے ظاہر تھا کہ وہ سو نہیں رہی تھی، لیکن وہ تازہ دم بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں میں تھکن سی تھی۔ اصل میں وہ جوزفین کی ڈائری پڑھ رہی تھی، اور اس ڈائری میں درج واقعات پڑھتے ہوئے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جو آج تک سمجھتی رہی تھی، اس کے ماں باپ ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے اور انہوں نے لو میرج کی تھی، تو یہ کوئی ایسی درست بات نہیں تھی۔ کم از کم جوزفین نے جوزف سے محبت نہیں کی تھی، وہ تو کسی نواب زادہ اسد اللہ کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ لیکن اس محبت کا کیا انجام ہوا اور جوزفین کی جوزف سے شادی کیسے ہوئی، اسے یہ جاننے کے لیے ابھی ڈائری کے بہت سے ابواب پڑھنے تھے۔ ربن اور جانی کی آمد نے اس کام میں خلل ڈال دیا تھا۔ آپ لوگ، ان لوگوں کو دروازے پر پا کر اس نے قدر حیرت سے کہا، ہم تیرا حال پوچھنے آئے تھے بٹیا، ہمیں اندر نہیں بلائے گی؟ ربن نے محبت آمیز لہجے میں کہا۔ فاروق کے حوالے سے وہ اسے عزیز تھی۔ فاروق اس کی محبت حاصل کر پاتا یا نہیں، اس سے قطع نظر اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ فاروق کی محبت تھی۔ آ جائیے۔ جولیٹ اس وقت تنہائی کی خواہاں تھی، لیکن ربن کو انکار کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اڈے والوں کے لیے اس کے دل میں لاکھ ناپسندیدگی ہو، وہ یہ بات فراموش نہیں کر سکتی تھی کہ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اس کی اور اس کے گھر والوں کی مدد کی تھی۔ آج دفتر نہیں گئی تو طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ برآمدے میں رکھی میز کے گرد موجود کرسیوں پر آ بیٹھے۔ تب ربن نے اس سے دریافت کیا، جی بس ذرا سر میں درد تھا، اس لیے چھٹی کر لی تھی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، جولیٹ نے کہا اور باورچی خانے کی طرف چل دی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو ٹرے میں چائے کے 2 کپ رکھے ہوئے تھے۔ اپن تیرے کو چائے بنانے سے منع کرنے کا سوچ رہا تھا، پھر اس لیے نہیں روکا کہ بٹیا کے ہاتھ کا سواد ہی چکھ لیں گے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تو ربن نے اس سے کہا، مجھے اچھی کوکنگ نہیں آتی، ممی نے خود ہی کچن سنبھالا ہوا تھا، میں تو بس کبھی کبھی ہی کچھ بنا لیتی تھی۔ جولیٹ نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ جوزف اور جوزفین کی زندگی میں اس میز پر کیسی رونق ہوتی تھی۔ جوزفین کے ہاتھ کا ذائقہ ان دونوں باپ بیٹی کو بے حد بھاتا تھا اور وہ فرمائشیں کر کر کے اس سے خاص کھانے بنواتے تھے۔ مرنے سے کچھ دن پہلے جوزفین نے اس کا پسندیدہ لوکی کا حلوہ بنایا تھا۔ اب کون تھا جو اس کا ایسا خیال کرتا اور اسے اس کی من پسند چیزیں بنا کر کھلاتا؟ اب تو بس جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ زہر مار کر لیتی تھی۔ زبان نے ذائقوں کو محسوس کرنا کب سے چھوڑ دیا تھا۔ تو پڑھنے لکھنے والی نوکری کرنے والی لڑکی ہے، تیرے پاس چولہا چوکی سنبھالنے کا ٹائم ہی کدھر تھا؟ تو جو کر رہی ہے تیرے لیے وہی اچھا ہے۔ چولہا چوکی تو دنیا کی بہت عورتیں سنبھالتی ہیں، تیرے جیسی ذہین اور پڑھی لکھی لڑکیاں کم ہوتی ہیں۔ ربن نے جیسے اس کی دل جوئی کی، مجھ جیسی ان لکی لڑکیاں بھی تو کم ہوتی ہیں، کیا بچا ہے میرے پاس؟ ماں باپ، عزت سب چلے گئے، میں پتہ نہیں کیوں بچی ہوں۔ وہ یاسیت کا شکار تھی، کس کو رہنا ہے اور کس کو جانا ہے اس کا فیصلہ تو وہی کرنے والا ہے جس نے یہ سنسار بنایا ہے۔ یہ تو سوچتی ہے کہ تیرا سب کچھ ختم ہو گیا، پر اصل میں جاننے والا تو وہ ہے کہ اس نے تیرے لیے کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ اچھا برا وقت تو آدمی پر آتا ہی رہتا ہے، تو ہر وقت یہی سب سوچ کر اپنی جان مت گھلاتی رہا کر۔ لوگوں سے مل جل کر کہیں آ جا تو تیرا من بہلے گا۔ یہ سارے محلے والے تیرے اپنے ہیں، دوست رشتہ دار بھی ہوں گے، ان کے پاس آیا جایا کر۔ ربن نے اسے مشورہ دیا اور چائے کا ایک گھونٹ بھرا، ساتھ آیا جانی بھی خاموشی سے چائے پی رہا تھا۔ فی الحال اسے اس گفتگو میں حصہ لینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ربن صرف احتیاطاً اسے اپنے ساتھ لایا ہے کہ جوان اور تنہا لڑکی سے ملاقات کے لیے اکیلے جانا لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع دے سکتا تھا۔ جو مجھ پر بیتی اس کے بعد سب تعلق ختم ہو گئے ہیں۔ محلے والوں کو میری تنہائی بانٹنے سے زیادہ اس بات کی کھوج رہتی ہے کہ میں اپنے ساتھ بیتی کو کھل کر بتاؤں۔ دوستیاں کوئی ایسی خاص تھی نہیں، بس ایک دوست بنایا تھا اور ساری زندگی اس کے ساتھ رہنے کا خواب دیکھا تھا، لیکن وہ بولا کہ اب میں اس کے قابل نہیں رہی۔ رشتہ دار کبھی دیکھے ہی نہیں، دونوں طرف کے گرینڈ فادرز اور گرینڈ مدرز کی، مام ڈیڈ کی میرج سے پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔
اور موم ڈیڈ دونوں ہی اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد تھے، تو رشتہ دار کہاں سے آتے؟ اب آپ بولو کہ میں کہاں اور کس سے ملنے جایا کروں؟ وہ آج ذرا مختلف موڈ میں تھی، جو ربن سے اتنی تفصیل سے بات کر رہی تھی۔ ربن نے محسوس کر لیا کہ وہ بہت دکھی اور مایوس ہے، لیکن وہ کوئی سرا ہاتھ میں دیتی تب ہی تو وہ اس کے دکھ کا مداوع کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر جولیٹ کا مجرم کیفرے کردار کو پہنچ گیا تو وہ اپنی اس کیفیت سے باہر آ سکتی ہے۔ کچھ دن پیچھے ادھر موٹر میں ایک آدمی تیرے لیے پھول اور تحفے لایا کرتا تھا۔ وہ آدمی تو اپنے حلیے سے ڈرائیور لگتا تھا اور معلوم پڑتا تھا کہ کسی اور کی طرف سے آتا ہے۔ ایک بار تو موٹر میں بیٹھ کر گھر بھی لوٹی تھی، تو وہ موٹر والا کون ہے تیری پہچان میں؟ کیا اس نے بھی تجھ سے ناتا توڑ لیا؟ ربن نے اتنا اچانک یہ ذکر چھیڑا کہ جولیا سٹ پٹا کر رہ گئی اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ربن نے اس کی اس تبدیلی کو فوراً محسوس کر لیا اور سمجھ گیا کہ بالکل صحیح نشانے پر تیر مارا ہے۔ اڈے کے اطراف میں بکھرے اپنے آدمیوں کے ذریعے اسے محلے میں ہونے والی ہر سرگرمی کی خبر رہتی تھی، لیکن چونکہ وہ محلے داروں کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا تھا، اس لیے کبھی جولیٹ کے اس معاملے پر بھی زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اب بالکل اچانک خیال آ گیا تھا کہ اس سلسلے کی کڑی کے ساتھ ہی کہیں جولیٹ کے اغوا کی کڑی بھی نہ جڑی ہوئی ہو۔ اغوا کے واقعے کے بعد ایک بار بھی اس موٹر اور ڈرائیور کو محلے میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ تو نے جواب نہیں دیا اپن کو؟ جولیٹ کو خاموش پا کر ربن نے اسے ٹوکا۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، جولیٹ سنبھلی اور وضاحت پیش کرنے کے انداز میں بولی۔ وہ موٹر تو میری ایک فرینڈ کی تھی، وہ میرج کے بعد پنجاب چلی گئی تھی۔ کچھ دن پہلے اس کا بمبئی آنا ہوا تھا تو اس نے مجھے ملنے کے لیے بلا لیا اور بعد میں اپنے ڈرائیور سے واپس گھر بھی بھجوا دیا۔ وہ امیر لڑکی ہے، اس لیے مجھے گفٹس بھیجتی رہتی تھی، لیکن میں اس لیے واپس کروا دیتی تھی کہ میں بدلے میں اسے کوئی قیمتی گفٹ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جہاں اتنا سب کچھ ربن کے علم میں ہے تو یہ بات بھی وہ جانتا ہوگا کہ وہ ان تحائف کو شرف قبولیت نہیں بخشتی تھی، اس لیے اس کی بھی وضاحت دے دی۔ کیا نام ہے تیری اس سہیلی کا؟ ثنا، اس نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا اور ثنا کا مکمل نام بتانے سے گریز کیا۔ تو نے بتایا کہ بڑی امیر لڑکی ہے تو اس کا سسرال بھی کچھ کم نہیں ہوگا۔ اس کے گھر والوں نے اتنی دور بیٹی یوں ہی تو اٹھا کر دے نہ دی ہوگی، داماد بھی کوئی بڑا آدمی ہوگا۔ تجھے کچھ نام پتہ معلوم ہے اپنی سہیلی کے شوہر اور اس کے خاندان کا؟ ربن بالکل ٹھیک لائن پر چل رہا تھا، جس کی وجہ سے جولیٹ کی گھبراہٹ میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، تاہم اس نے ایک بار پھر خود پر قابو پایا اور بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، یہ سب تو مجھے یاد نہیں، ثنا نے نام بتایا تو ہوگا لیکن میرے ذہن میں نہیں رہا، اور پتہ میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ میں اس سے ملنے کے لیے پنجاب تو جانے سے رہی۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، اتنی دور کون کسی سے ملنے جاتا ہے؟ اپن تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر کہیں قریب رہتی ہے تیری سہیلی تو اسی سے ملنے چلی جایا کر۔ ربن نے جیسے اس کی بات کو تسلیم کر لیا، جس پر جولیٹ کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور وہ ذرا سا مسکراتے ہوئے بولی، آپ میری اتنی فکر مت کریں، میں ٹھیک ہوں، کچھ دن اور گزریں گے تو اور بھی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بری یادوں کو بھلانے میں کچھ ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے نا۔ یہ بھی آدمی کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم لیتا ہے۔ اپنے زخموں کو بیٹھ کر ادھیڑتے رہنے والے کو کبھی کچھ نہیں بولتا اور زخم تازہ ہی رہتا ہے۔ ربن کا لہجہ ناصحانہ ہو گیا۔ کبھی کبھی آدمی کو نہ بھرنے والا زخم بھی لگ جاتا ہے۔ جولیٹ کے اس جملے نے واضح کر دیا کہ کچھ دن بعد ٹھیک ہو جانے کی بات اس نے محض ربن کو ٹالنے کے لیے کہی تھی، ورنہ وہ کچھ بھی بھلانے پر راضی نہیں تھی۔ آدمی کسی کو اپنے زخم پر مرہم رکھنے ہی نہ دے اور بولے کہ میرا زخم نہ بھرنے والا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ پر ٹھیک ہے، جیسا تو صحیح سمجھے، اپن کو اب اجازت دے، اپن بس تیرا حال معلوم کرنے آئے تھے، کوئی بھی کام یا ضرورت ہو تو اپنے پاس پیغام بھیج دینا، اپن اب چلتا ہے۔ ربن نے بالکل اچانک ہی بات ختم کر دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جانی اور جولیٹ نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے بیرونی دروازے تک پہنچے۔ دروازے پر پہنچ کر ربن نے جولیٹ کے سر پر ہاتھ رکھا اور جانی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ان کے پیچھے دروازہ بند کر کے جولیٹ نے بے ساختہ ہی ایک گہرا سانس لیا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ ربن کس قدر بیدار مغز آدمی ہے۔ اپنے طور پر اس نے اسے ٹال تو دیا تھا، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ اپنی اس کوشش میں کتنے فیصد کامیاب رہی ہے۔ ادھر ربن بھی سوچ رہا تھا کہ جو ایک معمولی سا سرا ہاتھ آیا ہے، اسے تھام کر کس طرح حقیقت تک پہنچے۔
اس کا ذہن بہت تیزی سے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے میں لگا ہوا تھا۔ شیکسپیئر کی تحریر زندگی سے بہت قریب ہے۔ اس کا لکھا ایک ایسے شخص کا لکھا ہے جو زندگی کو سمجھتا تھا۔ آپ اس کی اس مشہور زمانہ کی بات کو ہی لے لیجئے کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہر شخص اس سٹیج پر اپنا کردار ادا کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ بات حقیقت سے کتنی قریب ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی اس مقولے سے کتنی زیادہ قریب ہے۔ میں، آپ اور ہم سب یہاں اپنے مخصوص کردار ادا کر رہے ہیں اور دیکھنے والے ہمیں بس ہماری اس دنیا کے سٹیج پر موجودگی کی حد تک ہی جانتے ہیں۔ ہماری اس پرفارمنس سے پہلے اور بعد میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم ہوتا، جیسا کہ سٹیج پر موجود فنکار کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ پردے کے پیچھے سے نمودار ہونے سے پہلے کیا تھا اور پردے کے پیچھے واپس چلے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ ہم سب اپنے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آنے سے قبل کیا تھے اور کن حالات سے گزر رہے تھے، اور جب یہاں سے جائیں گے تو کس حال میں ہوں گے اور ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ جوزفین اور نواب زادہ اسد اللہ لائبریری میں ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوئے تھے اور اسد اللہ شیکسپیئر کے بارے میں اپنی رائے سے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ لائبریری میں پہلی بار ہونے والے ٹکراؤ کے بعد کبھی کبھی اسد اللہ اس کی موجودگی کے اوقات میں بھی وہاں آنے لگا تھا۔ وہ مطالعے کے سلسلے میں جوزفین کو مشورے دیتا تھا کہ کون سی کتاب پڑھنا زیادہ بہتر رہے گا، اور پھر ان کتابوں پر اس کے ساتھ ڈسکشن کرتا تھا۔ اتنے دنوں میں جوزفین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شیکسپیئر کا زبردست مداح ہے اور اس موضوع پر بلا تکان بول سکتا ہے۔ جوزفین خود یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے شیکسپیئر نے کس حد تک متاثر کیا تھا۔ وہ تو بس نواب زادہ اسد اللہ کی وجہ سے ہی اسے پسند کرنے لگی تھی اور اس کی خاطر شیکسپیئر کو توجہ سے پڑھنے لگی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ شیکسپیئر پر بات کرنے سے اسد اللہ خوش ہوتا ہے اور اسے اسد اللہ کو خوش دیکھ کر اچھا لگتا تھا۔ حویلی کے لگے بندے ماحول میں نواب زادہ اسد اللہ سے لائبریری میں ہونے والی یہ ملاقات تازہ ہوا کے خوشگوار جھونکے کی مانند تھی۔ لاشعوری طور پر وہ منتظر رہا کرتی تھی کہ کس دن اسد اللہ لائبریری میں وارد ہوتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے گفتگو کرتا ہے۔ اسد اللہ کے علاوہ اسے اس حویلی میں عالیہ کے ساتھ وقت گزارنا بھی اچھا لگتا تھا۔ وہ سادہ طبیعت کی خوش مزاج لڑکی تھی اور جوزفین کو اپنی ذاتی ملازمہ سمجھنے کی بجائے اس کے ساتھ عزت سے پیش آتی تھی۔ البتہ عشرت جہاں انا کا مسئلہ بنا کر اس سے انگریزی سیکھنے کا سلسلہ ختم کر چکی تھی اور کہیں بھی سامنا ہو جانے پر اسے معاندانہ نظروں سے دیکھا کرتی تھی، جوزفین کو اس سے ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں وہ اپنی با اختیار ماں کو اس کے خلاف بھڑکا کر حویلی سے اس کا بوریا بستر ہی گول نہ کروا دے، لیکن فی الحال ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی۔ آپ بھی تو کچھ بولیے۔ بولتے بولتے اسد اللہ کو احساس ہوا کہ وہ خود ہی بولے جا رہا ہے اور جوزفین اپنی کوئی رائے نہیں دے رہی، تو چونک کر اسے ٹوکا۔ جوزفین جو سننے سے زیادہ اس کے دل آویز نقوش کو دیکھنے میں مصروف تھی، اس کے ٹوکنے پر گڑبڑائی اور اٹکتے ہوئے بولی، آپ بولتے رہیں نا، مجھے آپ کو سننا اچھا لگ رہا ہے۔ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ آپ کو سننے سے زیادہ ہمیں دیکھنا اچھا لگ رہا ہے۔ نواب زادہ اسد اللہ اس کی کیفیت سے ایسا بے خبر نہیں تھا، چنانچہ موقع پاتے ہی اسے جتا بھی دیا۔ اس کے جتانے پر جوزفین مزید گڑبڑا گئی اور شرم سے اس کے رخسار سرخ ہو گئے۔ جب کوئی اچھا لگے تو اسے بتا دینے میں کوئی ایسا حرج نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ زرد رنگ آپ پر بہت خوب لگ رہا ہے، اور اس رنگ کو زیادہ پسند نہ کرنے کے باوجود ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ کو زرد رنگ کا لباس پہنے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ رنگ بنا ہی آپ کے لیے ہو۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں سارے رنگ ہی آپ کے لیے تخلیق کردہ لگتے ہیں۔ آپ کو جب جب جس رنگ میں دیکھا خوب ہی پایا۔ رنگوں سے ایسی دوستی پہلے کبھی ہم نے کسی کی نہیں دیکھی۔ نواب اسد اللہ بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا، اور جوزفین کی آنکھوں میں بیک وقت حیا اور حیرت کے رنگ دوڑنے لگے۔ اتنی واضح تعریف سے تو ظاہر تھا کہ نواب زادہ اسد اللہ کی اس پر خصوصی نظر رہتی ہے، اور یہ امر اس کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ وہ خود تو پہلی نظر میں ہی اس سے متاثر ہو گئی تھی، لیکن یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسد اللہ بھی اس کے لیے ایسے پسندیدگی کے جذبات رکھتا ہوگا۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو تو پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہم یہاں ڈسکشن کرنے سے زیادہ آپ کو دیکھنے کی خاطر آتے ہیں۔ ہمیں یہ کہنے میں کوئی آک نہیں ہے کہ ہم آپ سے متاثر ہیں، حالانکہ ہم نے بہت سی ذہین اور خوبصورت لڑکیوں کی سنگت میں وقت گزارا ہے۔ لندن میں دوستوں کی فہرست میں کئی لڑکیوں کے نام بھی شامل تھے،
لیکن ان میں سے کسی نے ہمارے دل کو یوں اپنی طرف نہیں کھینچا جیسی آپ کھینچتی ہیں۔ آپ میں کچھ خاص بات ہے جوزفین۔ نوابزادہ اسد اللہ نے وہی بات کہی جو ہر چاہنے والا اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا اور کہتا ہے۔ حقیقت میں دنیا میں حسن، ذہانت اور دیگر خوبیوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن ان گنت لوگوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جسے دل اپنے لیے چن لیتا ہے اور بغیر کسی منطق کے خاص الخاص قرار دے دیتا ہے۔ یہ سب آپ کی نظر کا کمال ہے نوابزادہ صاحب، ورنہ میں تو بہت عام سی لڑکی ہوں، خاص تو آپ ہیں۔ گاڈ نے ہر طرح سے آپ کو بے حد نوازا ہے، اونچا نسب، اعلیٰ تعلیم، اچھی شکل اور بے حد و حساب دولت، سبھی کچھ تو ہے آپ کے پاس۔ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے آپ کو اپنے مقام سے اتنے نیچے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ دنیا آپ کو اور مجھے دونوں کو معاف نہیں کرے گی، خاص طور پر میں مجرم قرار دی جاؤں گی، کیونکہ یہاں کمزور کو ہی سب سے پہلے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جو آپ کو اچھا لگے وہ بھی آپ کی طرف ملتفت ہو۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ جوزفین کو بھی پہلے لمحے پر یہی خوشی محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر وہ اپنے اور نوابزادہ کے درمیان موجود فرق کو دیکھ کر سہم گئی اور شکستہ لہجے میں اس سے بولی، ہم بھی اس حقیقت سے واقف ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، کوئی آپ کو نشانہ بنائے گا تو ہم ڈھال بن کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسد اللہ نے اسے تسلی دی۔ اسی پل دروازہ کھلا اور کوئی لائبریری میں داخل ہوا۔ ان دونوں نے رخ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ صفیہ جہاں عرف نواب بیگم چلی آ رہی تھیں۔ اسد اللہ ماں کو سامنے پا کر تیزی سے کھڑا ہوا۔ جوزفین نے بھی اس کی تقلید کی۔ امی جان، آپ اور یہاں کوئی کام تھا تو ہمیں حکم دیا ہوتا، اسد اللہ نے احترام سے کہا، لیکن ساتھ ہی وہ حیرت میں بھی مبتلا تھا کہ صفیہ جہاں کا لائبریری میں کیا کام؟ پہلے کبھی اس نے انہیں یہاں کا رخ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہمیں آپ سے گفتگو کے لیے یہی مقام اور موقع مناسب لگا۔ صفیہ جہاں نے بے حد سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیا۔ آپ تشریف رکھیے۔ اسد اللہ نے خود کرسی کھینچ کر انہیں بیٹھنے کے لیے پیش کی۔ جوزفین کو اس جگہ اپنی موجودگی غیر ضروری محسوس ہوئی۔ نواب بیگم نے اس کی یہاں موجودگی کو مکمل نظر انداز کر دیا تھا اور صرف اپنے بیٹے سے مخاطب تھیں، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ صرف بیٹے سے ہی بات کرنا چاہتی ہیں۔ جوزفین نے اجازت طلب کی تو اسے فوراً جانے کی اجازت دے دی گئی۔ جی امی جان فرمائیے۔ اسد اللہ صفیہ جہاں کی طرف رخ کر کے ہمتن گوش ہو گیا۔ ہمیں آپ کے معمولات پر تشویش ہے اسد اللہ۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی کوئی حرکت آپ کے ابا جان کے غیظ کا سبب بنے اور آپ ان کی نظروں میں معتوب ٹھہریں۔ صفیہ جہاں نے بات کا آغاز کیا تو اسد اللہ نے دیکھا کہ ان کے چہرے کے تاثرات میں پریشانی درج ہے۔ ہم آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھے امی جان، ہم تو بڑی پابندی سے ابا جان کی عائد کردہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ ہم سے اس سلسلے میں کبھی کوئی کوتاہی ہوئی ہو۔ ہم اس سلسلے میں بات نہیں کر رہے۔ ہمارا اشارہ آپ کے معمول میں آنے والی نئی تبدیلی کی طرف ہے۔ آپ کی جوزفین کے ساتھ طویل نشستیں شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہیں اور اس سلسلے میں چیمگوئیاں کی جا رہی ہیں۔ آخر انہوں نے کھل کر اپنی تشویش کا اظہار کر ہی دیا۔ ان شکوک و شبہات کا اظہار یقیناً پھپھی بیگم نے کیا ہوگا۔ اسد اللہ کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی اور اس نے قدرے بے حد تند لہجے میں اپنے خیال کا اظہار کیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے بیٹا کہ کون کہہ رہا ہے؟ باتیں تو بہرحال بن رہی ہیں نا؟ صفیہ جہاں کے لہجے میں بے بسی تھی۔ نواب سلیم اللہ کی بیوی کی حیثیت سے انہیں نواب بیگم کا اعلیٰ خطاب تو ضرور مل گیا تھا، لیکن وہ کبھی اس حویلی پر حکمرانی نہیں کر سکی تھیں۔ شادی کے ابتدائی دور میں ان کی ساس حیات تھیں اور تمام معاملات انہی کے ہاتھ میں تھے۔ ساس کے انتقال کے بعد آپا بیگم بیوگی کی چادر اوڑھ کر اس حویلی میں وارد ہوئیں تو ہر طرف چھا گئیں۔ نواب سلیم اللہ نے بیوہ بہن کی دل جوئی کی خاطر انہیں اس قدر اہمیت دی کہ بیوی کی حیثیت بالکل ختم ہو کر رہ گئی اور آپا بیگم حاوی ہوتی چلی گئیں۔ صفیہ جہاں کچھ اس وجہ سے بھی مقابل کھڑی نہ ہو سکیں کہ ندرت جہاں سسرالی رشتے کے اعتبار سے ضرور ان سے چھوٹی تھیں، لیکن عمر میں بڑی تھیں اور وہ بچپن سے انہیں آپا بیگم کہہ کر ان کا احترام کرنے کی عادی تھیں۔ آپ ان باتوں کا اثر کیوں لیتی ہیں امی جان؟ ہم کوئی مس جوزفین سے خفیہ ملاقاتیں تو نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو اعتراض ہو۔ ہم یہاں لائبریری میں ان کے ساتھ علمی مباحثہ کیا کرتے ہیں۔ حویلی میں کوئی اور فرد تو ایسا ہے نہیں کہ ہم سے ان موضوعات پر گفتگو کر سکے۔ بھائی کو اپنی لا کی کتابوں سے ہٹ کر کوئی کسی دوسرے موضوع پر کتب بینی کا شوق نہیں۔ ابا جان کی دوسری بے شمار مصروفیات ہیں۔ اختر کو ولایت سے واپس آنے میں ابھی خاصا وقت درکار ہے
اور ان 3 افراد کے علاوہ حویلی میں کوئی انگریزی زبان سے واقف نہیں۔ ایسے میں اگر ہمیں مس جوزفین کی صورت میں ایک ہم ذوق میسر آ گیا ہے تو ہمیں اس خوشی سے محروم رکھنا کہاں کا انصاف ہے۔ نوابزادہ اسد اللہ کو اب بھی اپنی ماں کی حویلی میں حیثیت سے آگاہی تھی، چنانچہ لہجے کو نرم کر کے وضاحت پیش کرنے لگا۔ ہم آپ کی ہر بات کو درست تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو سمجھیے کہ ہم دوسروں سے اسے تسلیم کروا لینے پر قادر نہیں ہیں۔ صفیہ جہاں کے لہجے میں وہی بے بسی کی کیفیت تھی۔ تو آپ ایسی کوشش ہی کیوں فرمائیں؟ آپ اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے۔ ابا جان ہم سے اس سلسلے میں باز پرس کریں گے تو ہم خود انہیں جواب دے لیں گے۔ اسد اللہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ آپ بے شک تعلیمی قابلیت کے اعتبار سے ہم سے بہت آگے ہیں اسد اللہ، لیکن آپ یہاں کے معاملات کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ ایک ماں کی حیثیت سے ہم آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ہر طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ ہماری نظریں اس طوفان کو دیکھ سکتی ہیں جو آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پیش بندی کے طور پر ہی آپ سے احتیاط کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے اشاروں کو سمجھ نہیں پا رہے امی جان، برائے مہربانی ذرا وضاحت فرمائیں۔ اسد اللہ ان کے اس قدر خوفزدہ ہونے پر حیرت اور الجھن کا شکار ہو گیا۔ ہم آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جوزفین کے ساتھ آپ کے زیادہ میل ملاپ کو بے راہ روی کی طرف پیش قدمی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فوری طور پر شادی کے بندھن میں باندھ کر پابند کر دیا جائے۔ اس وقت اگر آپ کی شادی کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو لامحالہ آپ کی دلہن کے طور پر عشرت جہاں کا نام لیا جائے گا، اور ہم آپ کو اس بے جوڑ رشتے سے بچانا چاہتے ہیں۔ بات صرف شکل و صورت کی ہوتی تو تب بھی ہمیں زیادہ اعتراض نہیں ہوتا، لیکن عشرت جہاں کی دیگر صفات بھی ایسی نہیں ہیں کہ ہم انہیں آپ کی دلہن بنا کر زندگی بھر کے لیے آپ کے سر پر ایک عذاب مسلط ہوتا دیکھ سکیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ کی شادی کا ذکر اس وقت چھڑے جب عشرت جہاں اپنے گھر کی ہو چکی ہو، یا کم از کم ان کی کہیں نسبت طے پا جائے۔ آپ خود سوچئے کہ آپ کو ولایت سے واپس آئے اتنے دن ہو گئے، لیکن ہم نے ایک بار بھی آپ کی شادی کی خواہش ظاہر نہیں کی، جبکہ آپ کے بھائی جان صفی اللہ کو ہم نے تعلیم مکمل ہوتے ہی شادی کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم جیسے ہی آپ کی شادی کا ذکر چھیڑیں گے، فوراً عشرت جہاں کا نام تجویز کر دیا جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہ تذکرہ ہی اس وقت چھیڑیں جب عشرت جہاں کسی ٹھکانے لگ چکی ہو۔ ہم چپکے چپکے ان کی کہیں نسبت طے کروانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ وقت درکار ہے۔ آپ کی ذرا سی بے احتیاطی ہماری ہر تدبیر پر پانی پھیر دے گی، اور ہم آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہ کر پائیں گے۔ صفیہ جہاں نے پوری وضاحت سے اسے اپنے خدشات، احساسات اور خواہشات سے آگاہ کیا تو وہ بھی متفکر ہو گیا۔ اسے حویلی میں اپنی پھوپھی ندرت جہاں کی حیثیت کا علم تھا۔ فی الحال تو انہوں نے بیٹی کی ماں ہونے کی حیثیت سے وزیداری نبھاتے ہوئے اپنی زبان سے یہ خواہش ظاہر نہیں کی تھی، لیکن اگر اس کی شادی کا قصہ چھڑتا تو وہ کسی نہ کسی ترکیب سے نواب سلیم اللہ کے ذہن میں عشرت جہاں کا نام ڈال سکتی تھیں، اور ایک بار عشرت جہاں کا نام نواب صاحب کے ذہن میں آ جاتا تو وہ اپنی بھانجی ہونے کی خصوصیت کے آگے اس کی ہر خامی اور اس کی کجی کو نظر انداز کر دیتے۔ امید ہے آپ نے ہماری بات اچھی طرح سمجھ لی ہوگی اور اس پر غور فرمائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر طرف ہلچل مچ جائے کہ آخر اتنی دیر سے ہم یہاں آپ سے کس گفتگو میں مصروف ہیں۔ صفیہ جہاں نے اسے سوچ میں ڈوبا پایا تو آہستہ سے بولیں اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ نوابزادہ اسد اللہ بھی فوراً کھڑا ہو گیا اور پورے احترام سے انہیں دروازے تک جا کر رخصت کیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنی جگہ پر آن بیٹھا اور کھوئی کھوئی سی کیفیت میں اپنے سامنے رکھی خالی کرسیوں کو دیکھنے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ ان کرسیوں پر اب بھی جوزفین اور صفیہ جہاں براجمان ہوں۔ ان دونوں کی وہاں موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے وہ باری باری دونوں سے ہونے والی گفتگو کو یاد کرنے لگا۔ جوزفین سے اس کی گفتگو کتنی پرلطف تھی۔ آج پہلی بار بڑی بے ساختگی میں وہ اظہار کے مراحل سے گزرے تھے، لیکن اس مرحلے کے بعد حاصل ہونے والے کیف و نشاط کے لمحات کو محسوس کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا، اور صفیہ جہاں اپنے بدترین خدشات کے اظہار کے ساتھ انہیں متنبہ کرنے آن پہنچی تھی۔ ان کا بیان کردہ خطرہ حقیقی تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اظہار کے مرحلے سے گزرنے کے بعد کیا وہ جوزفین سے فاصلہ قائم رکھ پائے گا؟ محبت کے پودے کو تو یوں بھی قربت کے پانی کی بڑی پیاس ہوتی ہے۔ اس پانی کو پا کر یہ پودا خوب پھلتا پھولتا اور لہلہاتا ہے،
اور دیکھنے والوں کی نظریں فوراً اس کی موجودگی کو بھانپ لیتی ہیں۔ حد نظر تک پھیلا نیلا آسمان اور اس پر اٹکیلیاں کرتی بادلوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں، ہر طرف موجود سبزہ فضا کی تازگی اور مہک، پرندوں کی سریلی آوازیں، کیا تھا جو شملہ میں نہیں تھا؟ یہ وادی ان سارے لوازمات سے آراستہ تھی جو انسانی دل کو اپنی گرفت میں لے لیں۔ فاروق کو بھی شملہ کی سحر انگیز خوبصورتی نے متاثر کیا تھا، لیکن جو دیکھنے میں پیارا لگے وہ دل کو بھی پیارا ہو یہ ضروری تو نہیں ہوتا۔ اسے بھی شملہ دیکھنے میں بہت پیارا لگتا تھا، لیکن دل کو وہیں بمبئی پیارا تھا، جس میں تنگ و تاریک گلیاں تھیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تھیں، بے ہنگم ٹریفک تھا اور دھواں دھواں فضا تھی، کیونکہ بمبئی وہ شہر تھا جس نے خانہ بربادی کے دور میں اسے اپنی باہوں میں سمیٹا تھا، جہاں اس نے ربن کی شفقت پائی تھی اور گولو سمیت دوسرے تمام ساتھیوں کی بے تحاشا محبتیں سمیٹی تھیں۔ اسی بمبئی میں جولیٹ بستی تھی، جو اپنی تمام تر بے رخی سمیت اس کے دل میں آباد تھی، اور اسے زندگی برباد کرنے کے عوض بھی اپنے دل کی یہ آبادی پیاری تھی۔ اپنے اس بے حد پیارے بمبئی کی یاد میں ہڑکتے اس کے لیے شملہ کی خوبصورتی بے معنی ہو گئی تھی، اور وہ شدت سے اس بات کا منتظر تھا کہ کب ربن کی طرف سے اسے واپس آنے کی اجازت ملتی ہے۔ ربن نے بھی نیم رضامندی کا اظہار کر دیا تھا، لیکن واپسی کو اس بات سے مشروط رکھا تھا کہ وہ چندی گڑھ کے ہسپتال میں اپنا تفصیلی چیک اپ کروائے اور وہاں سے تشفی بخش جواب ملنے کے بعد ہی بمبئی کا رخ کرے۔ چندی گڑھ ہسپتال میں اس کے چیک اپ کے لیے اپائنٹمنٹ لی جا چکی تھی اور وہ شدت سے منتظر تھا کہ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد بمبئی کے لیے روانہ ہو سکے۔ اب اس کے لیے شملہ میں وقت کاٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ بملا بھاٹیہ کی شملہ آمد کے نتیجے میں اسے جو ایک اچھی رفاقت میسر آئی تھی، اس سے بھی وہ بملا کے بدلتے ہوئے رویوں کی وجہ سے بیزار ہو گیا تھا۔ وہ پڑھی لکھی اور ذہین عورت تھی اور فاروق کو اس سے گفتگو کر کے اچھا لگتا تھا، لیکن پھر بملا نے اسے اپنی جاگیر سمجھنا شروع کر دیا اور ایسے رویوں کا مظاہرہ کرنے لگی جو اس کے لیے ناگوار تھے۔ چنانچہ اس کی رفاقت کا لطف بھی ختم ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ قبل کی بات تھی کہ وہ بملا سے جان چھڑانے کے لیے آرام کا کہہ کر اپنے لیے مخصوص کمرے میں بند ہو گیا تھا، لیکن پھر کمرے کے در و دیوار اسے کاٹنے کو دوڑنے لگے تو وہ وحشت زدہ ہو کر باہر نکل آیا اور چہل قدمی کرتا ہوا بھاٹیہ ہاؤس سے کافی دور نکل گیا۔ احساس ہونے پر پلٹا اور واپسی کی راہ اختیار کی۔ واپسی میں اس نے اس عام گزرگاہ کو استعمال کرنا ضروری نہیں سمجھا جس پر سے گاڑیاں وغیرہ گزرتی تھیں، اور بھاٹیہ ہاؤس کی بالکونی میں کھڑا ہو کر اس گزرگاہ اور اس پر چلنے والی گاڑیوں سمیت انسانوں کو بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ اپنے تئیں وہ ایک شارٹ کٹ کو استعمال کرتا ہوا اونچے نیچے ناہموار راستے پر چل پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ اس راستے سے وہ کم وقت میں بھاٹیہ ہاؤس میں پہنچ جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ اسے اپنے اندازے کی غیر درستگی کا احساس ہوتا چلا گیا۔ عام گزرگاہ سے بھاٹیہ ہاؤس پہنچنے میں جتنا وقت لگتا تھا، اس سے اوپر وقت گزر جانے کے باوجود اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی، اور وہ اب گھنے درختوں کے بیچ بھٹکتا پھر رہا تھا۔ موسم اگرچہ گرم نہیں تھا، لیکن اونچائی کی سمت کافی دیر چلنے کی وجہ سے اس کا حلق خشک ہونے لگا، اور اب اس کا موقع بھی نہیں رہا تھا کہ وہ پلٹ کر نیچے چلا جائے۔ وہ بس اندازے سے ہی اس طرف آیا تھا اور اب اسے یاد بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں کہاں سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ دن کا وقت ہونے کی وجہ سے فی الحال اسے کوئی خطرہ تو محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس بات کا بھی احساس تھا کہ اگر وہ راستہ تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو بڑی پریشانی میں پڑ سکتا ہے۔ یہاں رہتے ہوئے اسے اس بات کا تجربہ ہو چکا تھا کہ پہاڑی علاقوں میں شام ہوتے ہی اتنی تیزی سے رات میں ڈھلتی ہے کہ انسان اندازہ ہی نہیں لگا پاتا، اور اندھیرا ہو جانے کی صورت میں راستہ تلاش کرنے کا کام اور بھی دشوار ہو جاتا۔ لیکن فی الحال اس کے لیے کچھ دیر رک کر اپنی سانس بحال کرنا بھی ضروری تھا۔ سانس بحال ہوتی تو شاید پیاس کی شدت میں بھی کچھ کمی آ جاتی۔ وہ ایک بڑے سے پتھر پر آرام کی غرض سے بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی طبیعت بحال ہونے لگی اور کچھ دیر سستا کر وہ ایک بار پھر چل پڑا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اسے لگا کہ اس کے کانوں میں کوئی انسانی آواز پڑی ہو۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور سماعت پر کچھ اور زور دیا۔ کچھ توقف کے بعد اسے آواز پھر سنائی دی۔ الفاظ کا اندازہ نہ ہونے کے باوجود اس کو احساس ہو گیا کہ یہ نسوانی آواز ہے۔ اس نے سمت کا بھی تعین کر لیا اور دل میں خوشی محسوس کی کہ یہاں اس کے سوا بھی کوئی موجود ہے۔ اس نے جو آواز سنی تھی اس سے لگتا تھا کہ بولنے والی عورت کسی سے گفتگو کر رہی ہے،
یعنی وہاں 2 یا 2 سے زائد افراد موجود تھے جو منزل پر پہنچنے میں اس کی مدد کر سکتے تھے۔ وہ فوراً آواز کی سمت چل پڑا، لیکن اس کا انداز محتاط تھا اور اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کے قدموں کی آواز نہ پیدا ہونے پائے۔ ربن کی تربیت نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا، اور ان حالات میں بھی اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ آگے موجود افراد کے سامنے پہنچنے سے پہلے اس بات کا تعین کر لے کہ وہ کس کماش کے لوگ ہیں، کیونکہ ممکن تھا کہ مدد کی آس میں وہ ایسے لوگوں سے جا ٹکراتا جو ڈاکو اور لٹیرے ہوتے، اور وہ الٹا مشکل میں پڑ جاتا۔ درختوں کی آڑ لیتا ہوا وہ ان کے نزدیک پہنچا تو ایک عورت اور مرد دکھائی دیے۔ مرد صورت سے شریف نہیں لگتا تھا، اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے ایک زخم کا نشان تھا اور چہرے پر سختی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بد رنگ سی پتلون کے ساتھ آدھی آستینوں کی قمیض پہن رکھی تھی، اور قمیض کے اوپر بغیر آستین کی چمڑے کی جیکٹ تھی جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کے مقابل کھڑی عورت نے سیاہ پتلون کے ساتھ تنگ سی جرسی پہن رکھی تھی۔ عورت کی پشت ہی نظر آ رہی تھی، لیکن فاروق کو وہ شناسا سی لگی، اور پھر اس نے اسے پہچان لیا۔ وہ بملا تھی، بملا بھاٹیا۔ اگر پہلے وہ مرد کے جائزے میں نہ الجھا ہوتا تو پہلے ہی بملا کو پہچان لیتا۔ فوری طور پر اسے نہ پہچان سکنے کی ایک وجہ اس کی یہاں اس غنڈے قسم کے آدمی کے ساتھ موجودگی بھی تھی۔ بملا آخر اس جگہ اس آدمی سے کیوں مل رہی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جس نے فاروق کو آگے نہیں بڑھنے دیا، اور اس نے اپنے کان پوری طرح ان کی گفتگو کی طرف مرکوز کر دیے۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے گنیش، میں نے تمہیں جس طرح سمجھایا ہے کام بالکل ویسے ہی ہونا چاہیے۔ بملا کا لہجہ سخت اور تحکمانہ تھا۔ آپ کو پتا ہے میڈم، اپن کتنا پرفیکٹ کام کرتا ہے۔ آپ اپن کو اتنا دور بمبئی سے ایسے ہی تو نہیں بلوایا ہے نا؟ آپ کو یاد ہے نا کہ اپن نے آپ کے حکم پر آپ کے پتی کو بھی کتنی صفائی سے ٹھکانے لگایا تھا؟ کسی نے شک نہیں کیا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ کی بجائے مرڈر ہے۔ اگر کسی کو شک ہوا بھی ہو تو آپ کے پتا جی یا کزن منوہر پر ہوا ہوگا، آپ کا تو کہیں نام تک نہیں آیا تھا۔ بے ڈھنگے پن سے ہنس کر فخر سے بولتے گنیش نامی اس گنڈے کے انکشاف نے فاروق کو انگشت بدنداں کر دیا۔ بملا کے حالات زندگی اس کے علم میں تھے۔ اسے معلوم تھا کہ بملا نے اپنے باپ کی مرضی کے خلاف محبت کی شادی کی تھی، اور اس کا شوہر ایک حادثے میں مر گیا تھا۔ بظاہر یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، لیکن فاروق کو تھوڑا تھوڑا شک ہوا تھا کہ اس حادثے کے پیچھے بھاٹیا سیٹھ یا اس کے بھتیجے منوہر کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں تو بالکل ہی غیر متوقع بات سامنے آئی تھی۔ باپ کی مخالفت مول لے کر بملا نے جس شخص کو اپنایا، خود ہی اس کو قتل بھی کروا ڈالا تھا۔ کیوں؟ اس بات کا جواب تو یقیناً اسی کے پاس تھا۔ بیکار باتیں مت کرو، تم نے کام صفائی سے کیا تھا تو تمہیں منہ مانگا پیسہ بھی ملا تھا، اور یاد رکھو اب کبھی دوبارہ یہ بات تمہاری زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ بملا نے بے حد سختی سے ٹوکا تو وہ صورت سے اچھا خاصا گنڈا نظر آنے والا فوراً بھیگی بلی بن گیا اور گھگیاتے ہوئے بولا، سوری میڈم، بھول ہو گئی، آئندہ ایسی مسٹیک نہیں ہوئے گا۔ اوکے اب تم جاؤ، کام کرتے ہی یہاں سے نکل جانا، اور ہاں یاد رکھنا کہ تمہیں بھولے سے بھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ تم کسی کی نظر میں نہ آؤ، اس لیے میں نے تمہیں ملاقات کے لیے یہاں بلایا تھا۔ تحکمانہ لہجے میں بولتی بملا نے اپنے پرس سے ایک خاصا پھولا ہوا لفافہ برآمد کیا اور گنیش کو تھما دیا۔ لفافہ پا کر گنیش کی باتیں پھیل گئیں۔ تھینک یو میڈم، جواب میں بملا کچھ نہیں بولی، اور ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ گنیش بھی چل پڑا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں جا رہے تھے۔ دم سادے کھڑے فاروق کو خیال آیا کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا تعاقب کر کے اس جگہ سے نکل سکتا ہے۔ اس نے بملا کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا کہ یقیناً اس کا رخ بھاٹیا ہاؤس کی طرف تھا، اور خود اس کی اپنی منزل بھی وہی تھی۔ بملا کے تعاقب میں جانے کے لیے اس نے تھوڑا سا توقف کیا تاکہ فاصلہ رہے اور بملا کو اس کی وہاں موجودگی کا علم نہیں ہو سکے۔ آج کے اس اتفاق نے اس پر بہت بڑا انکشاف کیا تھا۔ وہ بملا جسے اس نے ابتدا میں جانا تھا بالکل پس منظر میں چلی گئی تھی، اور اس کی جگہ اس روایتی حاکمانہ مزاج رکھنے والی امیرزادی نے لے لی تھی جو جائز و ناجائز ہر طریقے سے بس اپنی مرضی چاہتی تھی۔ محبوب شوہر کو ٹھکانے لگانے کے بعد اب نہ جانے اسے کیا کام آ پڑا تھا کہ اس نے خاص طور پر بمبئی سے گنیش کو یہاں بلوایا تھا۔ فاروق نے کیونکہ ادھوری گفتگو ہی سنی تھی، اس لیے گنیش کے سپرد کیے جانے والے کام کی نوعیت نہیں جان سکا تھا، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی خطرناک کام ہے جس کو انجام دیتے ہی اس نے گنیش کو شملہ سے نکل جانے کی ہدایت کی ہے۔
الجھن اور تجسس میں مبتلا وہ محتاط انداز میں بملا کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ بہت اعتماد سے آگے چلی جا رہی تھی، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی ہے جو اس کے ایک اہم راز سے واقف ہو چکا ہے۔ راستے پر اٹھتے اس کے پراعتماد قدم بتا رہے تھے کہ وہ اس جگہ سے پوری طرح واقف ہے۔ واقف کیوں نہ ہوتی، شملہ اس کی پسندیدہ ترین جگہ تھی اور اس نے یہاں کا چپا چپا دیکھ رکھا تھا۔ اب بھی وہ بہت آرام سے جنگل نما درختوں کے جھنڈ سے باہر نکل گئی اور آگے بڑھنے لگی۔ فاروق البتہ وہیں رکا رہا، درختوں کی آڑ سے نکل کر کھلے میں جانے کی صورت وہ بملا کی نظر میں آ سکتا تھا۔ ویسے بھی اب آگے کا راستہ اس کے لیے دشوار نہیں تھا اور وہ آرام سے بھاٹیا ہاؤس تک پہنچ سکتا تھا۔ اصل میں وہ جس جگہ بھٹک رہا تھا وہ بھاٹیا ہاؤس سے زیادہ دور نہیں تھی، لیکن وہ درختوں کی وجہ سے صحیح سمت کا تعین نہیں کر پا رہا تھا۔ درختوں کے سلسلے سے نکل کر اسے راستہ سمجھ آنے لگا تھا اور وہ کچھ اور بلندی پر سے نظر آتی بھاٹیا ہاؤس کی ترچھی سرخ چھتوں کو دیکھ سکتا تھا۔ تیرا نام عارف ہے نا؟ دستک کے جواب میں دروازہ کھولنے والے مناسب قد و قامت کے قبول صورت لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے ربن نے سوال کیا۔ جی ہاں، میں عارف ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ عارف نے اس کے انداز کی تصدیق کرتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ اندر چل کر ذرا تسلی سے بات کر لیتے ہیں، پھر اپنی پہچان بھی کروا دیں گے۔ ربن نے اپنے مخصوص ٹھنڈے لہجے میں اسے جواب دیا تو عارف اسے انکار نہیں کر سکا اور ذرا سا ایک طرف ہٹتے ہوئے اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ وہ ربن کو اپنے ساتھ بیرونی دروازے کے فوراً بعد بنے ہوئے ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرہ چھوٹا لیکن صاف ستھرا تھا۔ فرش پر سفید چاندنی بچھا کر اس پر مخمل کے غلاف والے گاؤ تکیے رکھے گئے تھے۔ ربن پاؤں میں پہنی سینڈل اتار کر کمرے میں داخل ہوا اور ایک گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آپ کی خاطر کے لیے کیا پیش کروں؟ ٹھنڈے گرم میں سے کیا پینا پسند کریں گے؟ ربن کی شخصیت میں کوئی ایسی بات تھی کہ عارف اس کے اجنبی ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ادب اور اخلاق سے پیش آ رہا تھا۔ کوئی تکلیف نہیں کر رہے، اپن تیرے پاس دو باتیں کرنے آئے ہیں، کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اپن تیرا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتے۔ اپن کو خبر ہے کہ تو چھٹی پر گھر آیا ہے اور شام میں تیرے کو واپس بھی لوٹنے کا ہے۔ یہ تھوڑا ٹائم ماں بہنوں کے ساتھ ہی گزرے تو اچھا ہے۔ ربن کے ملائمت سے دیے جواب نے عارف کو ایک بار پھر حیران کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک اجنبی کی اپنے بارے میں اس قدر معلومات پر حیران تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ بمبئی کے ایک ایسے دادا کے مقابل ہے جس کے آدمیوں نے اس کے ایک اشارے پر عارف کا سارا اتا پتہ کھوج نکالا تھا۔ ادھر بیٹھ جا۔ ربن نے اس کی حیرانی کو محسوس کر لیا، لیکن بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکم دیا تو عارف مکان کی انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اپن کو ربن دادا کہتے ہیں۔ اپن کو تو جولی کا چاچا سمجھ لے، وہ اپنی بیٹی کے مافک ہے۔ اپن اسی کے حوالے سے تجھے جانتا ہے۔ آخر ربن نے اس سے اپنا تعارف کروایا، جس پر عارف کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور اس کی تیوری پر ناگواری کی شکنیں نظر آنے لگیں۔ جولیٹ سے میری ریلیشن شپ ختم ہو گئی ہے، پھر آپ کی یہاں آمد کا مقصد؟ اس نے کافی رکھائی کے ساتھ دریافت کیا۔ تیرا اس کا تعلق تو ختم ہونا ہی تھا۔ تو اس ہیرے جیسی لڑکی کے لیول کا آدمی ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہونے والے حادثے کو اوپر والے نے بہانہ بنا دیا، ورنہ کل کو وہ خود سمجھ لیتی کہ تو اس کا غلط چناؤ تھا۔ ربن نے لہجے کو ہموار رکھتے ہوئے اس کی بات کا اتنا کڑوا جواب دیا کہ عارف اندر سے تل ملا کر رہ گیا اور تلخی سے بولا، پھر آپ میرے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ اپن کو پتہ لگا ہے کہ تو جولیٹ کے ساتھ پڑا ہے اور تم دونوں نوکری بھی ایک دفتر میں کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں بہت باتیں جانتا ہوگا۔ اپن کو تجھ سے اس کی سہیلی ثنا کے بارے میں پوچھنا تھا۔ ربن فوراً اپنے مقصد پر آ گیا۔ ثنا موتی والا؟ مگر آپ اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ عارف نے بے ساختہ ثنا کا پورا نام لیا اور حیرت سے پوچھا۔ جو تو جانتا ہے سب بتا دے۔ ثنا موتی والا بڑے خاندان کی لڑکی ہے اور بمبئی میں تقریباً ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کاروباری خاندان ہے۔ ثنا نے امیر زادی ہونے کے باوجود دوستی کے لیے ہمارا گروپ جوائن کیا تھا۔ ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی اس کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ پنجاب چلی گئی۔ اس کا شوہر ایک بڑا زمیندار، صنعت کار اور سیاست دان ہے۔ کچھ عرصہ پہلے دونوں میاں بیوی بمبئی آئے تھے، تب جولیٹ نے ثنا کی مدد سے اس کے شوہر کا انٹرویو لیا تھا۔ اتنے عرصے بعد بھی وہ جولیٹ سے بہت اچھی طرح پیش آئی تھی اور جولیٹ کی باقاعدہ دعوت کر ڈالی تھی۔ عارف نے اس کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ مشکل وقت میں جولیٹ کو چھوڑ دینے پر خود اس کے دل میں بھی ایک چور سا تھا، اس لیے اس نے ربن کی تلخ بات پر آنے والے غصے کو جلد قابو کر لیا تھا۔
ثنا کے شوہر کا نام کیا ہے؟ ربن نے پرسوچ انداز میں سوال کیا۔ دلدار آغا، بڑا مشہور اور جانا پہچانا آدمی ہے۔ عارف نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا۔ یہ دلدار آغا کیسا بندہ ہے؟ تجھے اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہے؟ زیادہ نہیں، پر سنا ہے امیروں والے سارے شوق رکھتا ہے، شراب کباب شباب سب کا شوقین ہے۔ عارف کے اس جواب نے ربن کے دماغ میں گھنٹی بجا دی۔ جولیٹ نے تجھے آغا کے بارے میں کبھی کوئی بات بولی تھی؟ نہیں، لیکن وہ اس کے انٹرویو کے بعد کچھ پریشان نظر آنے لگی تھی۔ آفس میں بھی اس کے لیے کسی کی فون کالز آنے لگی تھیں۔ ان کالز کو سن کر جولیٹ کا موڈ خراب ہو جاتا تھا، لیکن میرے پوچھنے پر بھی اس نے کبھی مجھے کوئی صحیح جواب نہیں دیا تھا۔ بس یہی بولتی تھی کہ اس کے فادر کے کوئی رشتہ دار ہیں جن سے ان کا ملنا جلنا نہیں ہے، لیکن اب وہ آگے ملنا چاہتے ہیں، اس لیے فون کر کے بار بار اس سے اپنے والدین کو راضی کرنے پر اصرار کرتے ہیں۔ عارف بے ساختہ بہت کچھ بولتا چلا گیا۔ جولیٹ کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بعد اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ ایک داغی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکے، لیکن لاشعوری طور پر وہ اس بارے میں سوچتا رہا تھا، اور اب ربن نے سوال جواب کیے تھے تو بہت کچھ خود بخود اس کے دماغ میں آتا چلا گیا تھا۔ کیا جولیٹ کے ساتھ پیش آنے والے حادثے میں دلدار آغا کا کوئی ہاتھ تھا؟ عارف پڑھا لکھا نوجوان تھا اور تھا بھی صحافت کے شعبے سے وابستہ۔ چنانچہ ربن کے سوال جواب کے نتیجے میں اس کے ذہن کے دریچے کھل گئے، اور کڑی سے کڑی جوڑتا وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ جو شاید ربن کے ذہن میں بھی تھا، اس لیے سرسراتے لہجے میں ربن سے اپنے خیال کی تائید چاہی۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی سب کچھ کچا پکا ہے۔ اپن سچائی کو خود کھوجے گا، لیکن تو اس معاملے کو بھول جا، بالکل ویسے ہی جیسے تو جولیٹ کو بھول گیا ہے۔ کسی کے سامنے غلطی سے بھی تیری زبان پر یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ کبھی منہ کھلنے لگے تو اس بات کا خیال کر لینا کہ تو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اور بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ دھیمے دھیمے بولتے ربن کے لہجے میں جو سنگین دھمکی تھی اسے عارف نے پا لیا، اور اندر ہی اندر پھریری لے کر رہ گیا۔ اپنی بات کہہ کر ربن فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ عارف میں اتنی بھی سکت نہیں رہی تھی کہ اسے دروازے تک رخصت کرنے جاتا۔ ربن نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور عارف کے گھر سے نکلنے کے بعد گلی سے بھی سیدھا نکلتا چلا گیا۔ گلی کے کونے پر وجے اس کا منتظر تھا۔ وہ اسے عارف کے گھر تک اس لیے ساتھ نہیں لے گیا تھا کہ کہیں دو افراد کو دیکھ کر عارف بدک ہی نہ جائے اور وہ اس سے گفتگو کا موقع حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ وجے نے اس کا اشارہ پا کر ایک تانگے کو روکا اور دونوں تانگے میں سوار ہو کر مجو دادا والے اڈے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اڈے پر رامو گویا ان کا منتظر ہی بیٹھا تھا۔ ربن کو سامنے پا کر وہ کھل اٹھا اور جوش سے بولا، اپن تمہاری ہی راہ دیکھ رہا تھا دادا، ادھر اڈے پر بندہ بھجوایا تھا، پر پتہ چلا کہ تم کہیں نکلے ہوئے ہو، لیکن کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ اپن بولا شاید ادھر کے لیے ہی نکلے ہو، پر راہ دیکھتے دیر ہو گئی تو سوچ رہا تھا کہ اب کدھر ہی پتہ کرواؤں۔ ایسی بھی کیا آفت آن پڑی جو تو اپنے لیے کنووں میں بانس ڈلوانے پر تل گیا؟ ربن نے بے نیازی سے کہتے ہوئے اپنی گدی سنبھالی۔ آفت نہیں، خوشی کی خبر تھی دادا، تمہارا مہمان پہنچ گیا ہے، رامو نے باچھیں پھیلاتے ہوئے جواب دیا تو ربن کے چہرے کے تاثرات میں بھی تبدیلی واقع ہوئی، اور وہ ماتھے پر بل ڈال کر رامو کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے پورے خیال سے تو رکھا ہے نا، اصل کام مہمان کا خیال رکھنے کا ہے۔ ابھی جو تو اسے لے آنے پر بتیسی نکال رہا ہے نا، ذرا سی گڑبڑی ہونے پر یہ بتیسی منہ سے ہتھیلی پر بھی آ سکتی ہے۔ فکر نہ کرو دادا، سب کام ایک دم فٹ ہوا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ رامو نے دانت اندر کرتے ہوئے اس کی تسلی کروائی۔ چل تو پھر مل لیتے ہیں اس سے، مہمان کو جیازتی انتظار کروانا اچھا نہیں ہے، ربن نے کہا تو رامو فٹافٹ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بار سفر کے لیے ٹیکسی کا انتخاب کیا گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے سفر خاموشی میں کٹا۔ اب کدھر صاحب؟ ٹیکسی ان کے مطلوبہ علاقے میں پہنچ گئی تو ڈرائیور نے پیچھے پلٹ کر پوچھا، ادھر مندر کے پاس روک دو۔ رامو نے اشارے سے اسے بتایا تو ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی اس کے بتائے ہوئے مندر کے سامنے لے جا کر روک دی۔ اسے کرایہ وغیرہ دے کر فارغ کرنے کے بعد وہ دونوں پیدل ہی ایک سمت چل پڑے۔ یہ پتلی اور ٹیڑھی میڑھی گلیوں والا بمبئی کا ایک قدیم علاقہ تھا، جہاں راستوں پر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور ننگ دڑنگ بچے بے فکری سے کھیلتے پھر رہے تھے۔ کئی گھروں کے دروازے کے آگے بنے چھوٹے چھوٹے چبوتروں پر سست الوجود اور صورت سے نشئی دکھائی دینے والے مرد پیر پسارے بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔
ان مردوں کی موجودگی سے قطعی بے نیاز عورتیں گلی میں آ جا رہی تھیں۔ عورتوں کے لباس پھٹے پرانے اور میلے تھے۔ مجموعی طور پر وہ علاقہ غربت اور جہالت کی منہ بولتی تصویر نظر آ رہا تھا۔ ربن اور رامو کے لیے ان میں سے کوئی چیز نئی نہیں تھی۔ وہ اس محلے سے اچھی طرح واقف تھے اور گندی اور متعفن پیچ در پیچ گلیوں میں سے بڑے آرام سے گزرتے جا رہے تھے۔ اندرونی گلیوں میں سے ایک گلی میں بنے مکان کے سامنے پہنچ کر رامو نے لوہے کی کنڈی کی مدد سے دروازہ بجایا۔ فوراً ہی رد عمل ظاہر ہوا اور ایک خاصا بوڑھا آدمی دروازے پر نمودار ہوا۔ سلام دادا۔ ربن کو دیکھتے ہی اس کا ہاتھ ماتھے پر پہنچ گیا۔ کیسا ہے رے اچھو؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ربن نے اس سے پوچھا۔ اوپر والے کے بعد تمہاری ہی مہربانی ہے کہ اچھو کا بڑھاپا چین سے گزر رہا ہے، بوڑھے نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ یہ بوڑھا ربن کو چند سال قبل بہت خستہ حالت میں ملا تھا۔ وہ بیمار بھی تھا اور کئی وقت کا بھوکا بھی۔ اس لاوارث بوڑھے کو ربن نے اس مکان میں لا بٹھایا اور ایک لڑکے کو بھی اس کے پاس چھوڑ دیا۔ لڑکا سارے کام انجام دینے کے ساتھ اچھو کا خیال بھی رکھتا تھا۔ وہ نکما کدری ہے جو تمہیں دروازہ کھولنے آنا پڑا؟ رامو کے ساتھ اندر داخل ہو جانے والے ربن نے اس لڑکے کے بارے میں دریافت کیا۔ بازار سے سودا لینے گیا ہے، آتا ہی ہوگا، اچھو نے بتایا تو ربن سر ہلاتے ہوئے اس خلا تک پہنچ گیا جو رامو نے فرش پر بچھی دری اٹھا کر لکڑی کا تختہ ہٹانے کے بعد دریافت کیا تھا۔ اس خلا سے ایک سیڑھی نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ ربن نے اس سیڑھی پر قدم جمائے اور نیچے اترنے لگا۔ رامو نے بھی اس کی تقلید کی۔ یہ خفیہ تہہ خانہ پہلے ہی سے اس مکان میں بنا ہوا تھا۔ ربن نے اس تہہ خانے کی وجہ سے ہی یہ مکان لیا تھا۔ خفیہ کاموں کے لیے اڈے سے ہٹ کر ایک محفوظ ٹھکانہ بنانے کے لیے اسے یہ مکان بہت مناسب لگا تھا۔ اس ٹھکانے کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ لوگ زیادہ اس طرف کا رخ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ہر ایک کو اس کے بارے میں علم تھا۔ آس پاس رہنے والوں کو بس اتنا ہی علم تھا کہ کسی سخی دل آدمی نے بوڑھے اچھو کو رہائش کے لیے یہ مکان دے رکھا ہے اور اچھو کے سارے اخراجات بھی وہی پورے کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہاں آنے والوں کو اچھو کی خبرگیری کے لیے آنے والا سمجھا جاتا تھا۔ اچھو خود بھی سب کو یہی تاثر دیتا تھا۔ ربن اور رامو تہہ خانے کی سیڑھیاں طے کر کے نیچے پہنچے تو ربن کی نظر سب سے پہلے چھت سے الٹے لٹکے آدمی پر پڑی۔ اس آدمی کے جسم پر صرف ایک جھانگیا موجود تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں اس حالت میں لٹکا ہوا تھا کہ جسم کا سارا خون سمٹ کر نیچے کی طرف آ جانے سے اس کا چہرہ بے پناہ سرخ ہو رہا تھا اور چہرے کی اصل رنگت پتہ نہیں چل رہی تھی۔ اس آدمی کو اس حالت میں لٹکے دیکھ کر ربن کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے دل میں ٹھنڈ پڑتی جا رہی ہو اور وہ ایک آگ جو وہ بہت دنوں سے خاموشی سے اپنے اندر لیے پھر رہا تھا اس کو بجھانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ اس نے لٹکے ہوئے آدمی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ کھا کر وہ شخص غنودگی سے نکلا اور آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھی طرح دیکھ لے مجھے اور پہچان لے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، وہ بھی ایسا جو جان نکالنے کے بعد نہیں بلکہ جان نکالنے سے پہلے ہی تجھ سے سارا حساب کتاب لے گا۔ تو حساب دینے کے لیے تیار ہو جا۔ اس کا لہجہ ایسا سنگین تھا کہ چھت سے لٹکا ہوا آدمی تو کیا، اس کے ساتھ آیا ہوا رامو بھی کانپ اٹھا۔ کون ہو تم اور ہم سے تمہارا کیا دشمنی ہے؟ الٹے لٹکے آدمی نے لرزیدہ لہجے میں ربن سے پوچھا۔ تم گورے تو سنا ہے نسلوں کا حساب کتاب رکھ کر چلتے ہو اور برسوں پہلے قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کر لیتے ہو، پھر تیرے کو اتنی جلدی کیسے بھول گیا کہ تو نے کس سے دشمنی پالی تھی؟ ایسے چھت سے الٹا لٹکنے کے بعد تو تیرے کو خود ہی یاد آ جانا چاہیے تھا۔ تو کیا سمجھ رہا تھا کہ تو اپنے شہزادے کو تھانے میں الٹا لٹکوا کر اس کا حلیہ بگاڑ دے گا اور اپن تیرے کو چھوڑ دے گا؟ تجھے اس کو لگے ایک ایک زخم کا بیاج کے ساتھ حساب دینا ہوگا۔ سفید چمڑی والے سور، سرکاری دفتروں میں تیری افسری کا زور چلتا ہوگا لیکن ادھر کا افسر اپن ہے، اپن ربن دادا۔ ربن دادا؟ او آئی سی۔ الٹا لٹکا آدمی جو دراصل انگریز افسر ولیم تھا اتنا ہی کہہ کر رہ گیا۔ یقیناً اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے فاروق کو کس طرح کے سلوک کا نشانہ بنایا تھا۔ فاروق کا جرم صرف اتنا تھا کہ زمرد بائی کے کوٹھے پر وہ عین اس وقت چاند بانو کے ساتھ موجود تھا جب انگریز افسر ولیم مجو دادا کے ساتھ چاند بانو کا مجرا دیکھنے کی خواہش لیے وہاں پہنچا تھا۔ چاند بانو نے اس روز پیشگی ہی زمرد بائی کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ فاروق کی موجودگی میں محفل آرائی نہیں کرے گی، لیکن مجو دادا اور ولیم کے لیے اس کا انکار قابل قبول نہیں ہوا اور انہوں نے کوٹھے پر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔
پھر جب انہوں نے چاند بانوں کے انکار کی وجہ کے طور پر فاروق کو دیکھا تو مجو دادا خصوصاً آپے سے باہر ہو گیا۔ اس وقت اگر فاروق ولیم کو یرغمال بنا کر زمرد بائی کے کوٹھے سے نہ نکل جاتا تو مجو دادا اور اس کے ساتھی مل کر اس کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ بخشا بہرحال ولیم نے بھی نہیں تھا اور اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھا کر فاروق کو تھانے میں الٹا لٹکوا کر تشدد کا نشانہ بنوایا تھا۔ سر کی وہ نازک چوٹ جس کا علاج اب بھی جاری تھا اسی تھانہ یاترا کی نشانی تھی۔ اسی واقعے کے فوراً بعد اگر ولیم اپنے خاندان کے ساتھ انگلستان نہ چلا گیا ہوتا تو ربن فوراً حساب بے باک کر دیتا، لیکن بھولا وہ بہرحال نہیں تھا اور اس کے آدمی مسلسل ٹوہ میں لگے رہے تھے کہ ولیم کب ہندوستان واپس آتا ہے۔ واپسی کے بعد اس کی نگرانی شروع کروا دی گئی تھی، اور آج صبح جب ولیم صبح کی سیر کے لیے گھر سے نکلا تو ربن کے آدمیوں نے اسے اغوا کر لیا۔ بے ہوشی کی حالت میں بوری میں بند ولیم کو کب اس تاریک تہہ خانے میں لایا گیا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکی، اور اب وہ چھت سے الٹا لٹکا ربن کے رحم و کرم پر تھا، اور ربن کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس پر قطعی رحم نہیں کرنے والا۔ یاد آ گئی نہ تیرے کو اپنے سے دشمنی، اب بول تو تیار ہے اپنے کو حساب دینے کے لیے؟ وہ ولیم سے مخاطب ہوا، تب بھی اس کے لہجے میں سانپ پھنکار رہے تھے۔ لک دادا، تمہارا بوائے ہمارے ساتھ مس بیہیو کیا تھا، اس لیے ہم نے اسے اریسٹ کروایا تھا۔ تم اپنے لائر کے ساتھ جا کر اسے پولیس کسٹڈی سے نکال لایا تھا تو وہ بات ادھر ہی فنش ہو گیا تھا، اب تم کیوں اس بات کو اور چھیڑتا ہے؟ ولیم کی سٹی گم تھی، الٹا لٹکے ہوئے اسے بولنے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن ربن کے تیور دیکھ کر وہ اپنے دفاع میں بولنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ بات ایسے ختم نہیں ہوتی سفید چوہے، بات اس وقت ختم ہوگی جب اپن تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا جو اس روز تھانے میں اپنے بچے کے ساتھ ہوا تھا۔ ربن نے خونخوار لہجے میں اسے جواب دیا، اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ حرکت میں آ گئے۔ تہہ خانے کی محدود فضا میں ولیم کی چیخیں گونجنے لگیں۔ ان چیخوں کے باہر نکلنے کے لیے وہاں کوئی روزن موجود نہیں تھا، اس لیے ولیم کے لیے کوئی مدد آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آج رات 11 بجے حویلی کے پائیں باغ میں ہم سے ملاقات کریں۔ انگریزی زبان میں بے حد باریک لکھائی میں لکھے اس جملے کے آخر میں نواب زادہ اسد اللہ کا نام تحریر تھا۔ یہ جملہ عالیہ کی نوٹ بک پر تحریر تھا۔ عالیہ نے نوٹ بک گزشتہ روز دیے گئے ہوم ورک کو چیک کروانے کے لیے اس کے حوالے کی تھی۔ عالیہ کے بنائے جملوں کو چیک کرتی ہوئی جوزفین نے سب سے آخر میں درج یہ جملہ پڑھا تو بری طرح چونک گئی اور چور نظروں سے عالیہ کی طرف دیکھا۔ عالیہ ابھی انگریزی سیکھنے کے بالکل ابتدائی مراحل میں تھی اور پہلے چھوٹے اور سادہ جملہ سیکھنا اور بولنا سیکھ رہی تھی، اس لیے اس بات کا تو امکان ہی نہیں تھا کہ وہ اسد اللہ کے تحریر کیے گئے اس جملے کو سمجھ سکی۔ جملہ لکھا بھی کچھ اس انداز میں تھا کہ کسی نو آموز کے لیے اسے پڑھنا دشوار ثابت ہوتا، پھر بھی اسے عالیہ سے عجیب سی جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی کہ اسد اللہ نے یہ جملہ اس کی نوٹ بک پر لکھا کیوں کر ہوگا۔ آج صبح جب ہم آپ کے دیے ان جملوں کو بنانے کی مشق کر رہے تھے، اسد بھائی جان ہمارے کمرے میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے ہم سے ہماری نوٹ بک لے کر دیکھی اور بہت خوش ہوئے۔ کہنے لگے آپ کی ٹیچر تو آپ کو بہت عمدہ پڑھا رہی ہیں اور کچھ دنوں میں ہی آپ نے کافی سیکھ لیا ہے۔ لائیے ہم آپ کی ٹیچر کی اس کارکردگی پر ان کی تعریف تحریر کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسد بھائی جان نے کیا لکھا ہے۔ عالیہ کے پراشتیاق لہجے میں ادا کیے الفاظ نے اسے اس کے سوال کا جواب دے دیا، اور وہ خود پر قابو پا کر مسکراتے ہوئے بولی، اصل کمال آپ کی محنت اور شوق کا ہے نواب زادی صاحبہ، آپ کے بھائی جان نے مجھے کریڈٹ دے دیا، بہرحال آپ میری طرف سے انہیں تھینکس کہہ دیجئے گا۔ بولتے ہوئے وہ غیر محسوس انداز میں نواب زادہ اسد اللہ کے تحریر کردہ جملے پر قلم سے آڑی ترچھی لکیریں بھی کھینچتی جا رہی تھی۔ حویلی میں انگریزی زبان سے گنتی کے چند لوگ ہی آشنا تھے اور ان کی عالیہ کی نوٹ بک تک رسائی کا بظاہر کوئی امکان بھی نہیں تھا، لیکن اتفاقی حادثات کا امکان تو اپنی جگہ رہتا ہے، اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ احتیاطاً اس تحریر کو تلف کر دیا جائے۔ عالیہ نے اس کی اس حرکت کو نوٹ بھی کیا تو زبان سے کچھ نہیں بولی، اور اس مکالمے کے بعد معمول کے مطابق پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جوزفین نے اپنی الجھن کا اظہار عالیہ کے سامنے نہیں ہونے دیا، البتہ خود اپنے کمرے میں واپس آنے کے بعد الجھی رہی۔ اظہار محبت کے بعد سے اسد اللہ نے لائبریری میں قدم نہیں رکھا تھا
وہ اپنے معمول کے مطابق لائبریری جاتی تو کان اسداللہ کے قدموں کی آہٹ پر ہی مرکوز رہتے، لیکن مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آتا، اور آج یہ پیغام مل گیا تھا۔ اصولاً اسے اس پیغام کو پڑھ کر خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ الجھ گئی تھی۔ اسے اسداللہ کی طرف سے چوری چھپے کی ملاقاتوں کا مطالبہ کرنے کی امید نہیں تھی، اور ان کی طرف سے ایسا تقاضا ہوا تھا کہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی سبب تھا۔ وہ ان کی اس خواہش کو رد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ اس حویلی میں آنے کے بعد اس نے زندگی میں پہلی بار سکھ اور آسودگی کے دن دیکھے تھے، اور اسے اندازہ تھا کہ یہاں کے نازک مزاج مکین ذرا سی غلطی پر اسے حویلی بدر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہر ڈر اور مصلحت پر محبت کی بے اختیاری ہمیشہ حاوی رہی ہے۔ جوزفین کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور وہ اسداللہ کے دیے ہوئے وقت پر اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کے اس پہر حویلی میں سناٹے کا راج تھا۔ حویلی کے مکین اپنے آرام دہ بستروں پر پرسکون نیند سوئے ہوئے تھے۔ صرف وہ تھی جو اسداللہ کی پکار پر بے قرار ہو کر دبے قدموں باہر کی طرف جا رہی تھی۔ نیم تاریک راہداریوں سے گزرتے ہوئے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہر قدم پر یوں لگتا تھا کہ ابھی کسی سے سامنا ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور وہ بخیریت پائیں باغ میں پہنچ گئی۔ یہاں روشنی اور بھی کم تھی، اور دن میں خوشنما منظر پیش کرنے والے باغ کے درخت اور پتے ہیبت ناک سایوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں کسی نے اس کے شانے پر پیچھے سے ہاتھ رکھا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ ہم ہیں جوزفین، ڈریے نہیں۔ اسداللہ کی سرگوشی بالکل بروقت تھی، پھر بھی اسے خود کو سنبھالنے میں چند لمحے لگے۔ بے حد رفتار سے بھاگتے دل اور اتھل پتھل سانسوں کے قابو میں آنے کے بعد ہی وہ اپنے قریب کھڑے اسداللہ کا چہرہ دیکھنے میں کامیاب ہو سکی۔ روشنی کم ہونے کے باوجود اس کا چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ نمایاں تھا۔ ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کو یہاں اس وقت آنے کی زحمت دی۔ اس کا ہاتھ تھام کر ایک گوشے میں موجود سنگی بینچ تک لے جاتے ہوئے اسداللہ نے معذرت کا اظہار کیا، اور میں حیران ہوں کہ آپ کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ جوزفین نے فوراً ہی اپنی الجھن کو سوال کی صورت میں پیش کر دیا۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ خود کو قابو میں رکھ سکیں اور آپ کو کسی الجھن میں نہ ڈالیں، لیکن دل کی بےتابی نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم یہ جسارت کر گزریں۔ ہمارے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ مزید آپ سے ملاقات کیے بغیر رہ سکیں۔ نواب زادہ کی ٹھنڈی سانس بھر کر کہی گئی اس بات نے اسے چونکا دیا۔ میں کچھ سمجھی نہیں نواب زادہ صاحب، کیا کوئی پرابلم ہے؟ آپ کچھ دن سے لائبریری نہیں آ رہے تھے تو میں سمجھی کہ کہیں بیزی ہوں گے۔ میں نے لنچ اور ڈنر کی ٹائمنگ میں بھی آپ کو زنان خانے کی طرف آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پریشانی سے استفسار کیا۔ اسداللہ سے ملاقات نہ ہونے پر بے چینی تو اسے بھی تھی، لیکن اس نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دے لی تھی کہ اسداللہ اتنی بڑی جاگیر کی دیکھ بھال میں باپ اور بڑے بھائی کا ہاتھ بٹاتے ہیں، یقیناً اسی سلسلے میں کوئی مصروفیت ہوگی، لیکن یہاں تو کچھ اور آثار نظر آ رہے تھے۔ اسداللہ کے جواب نے اس کے اندیشوں کی تصدیق کر دی۔ اسداللہ نے اپنی والدہ نواب بیگم سے ہونے والی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے اسے بتایا کہ ان کے معمولی میل جول کو بھی حویلی کے کچھ مکین مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی والدہ کو خدشہ ہے کہ اگر بات بڑے نواب صاحب تک پہنچی تو انجام ان کی عشرت جہاں سے شادی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس عبرتناک انجام سے بچنے کے لیے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فی الحال انہیں احتیاط سے کام لینا ہوگا اور کھلے بندوں ملاقات سے مکمل گریز کرنا ہوگا، اور یہ خفیہ ملاقات اگر کسی کو اس کا علم ہو گیا تو شک یقین میں بھی بدل سکتا ہے۔ جوزفین نے سب کچھ سننے کے بعد لرزیدہ لہجے میں اپنے اندیشے کا اظہار کیا۔ اسے احساس تھا کہ اس سارے معاملے میں سب سے کمزور فریق وہی ہے، اس لیے سب سے پہلے بجلی اسی پر گرے گی۔ ملازمت سے برطرفی تو شاید معمولی سزا ہوتی، اس کے ساتھ جانے کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ اونچی دیواروں کے پیچھے ہونے والے بھیانک جرائم کی کچھ کہانیاں تو اس کے کانوں نے بھی سن رکھی تھیں، اور وہ جانتی تھی کہ طبقاتی فرق نے ہمیشہ محبت کی راہ میں کانٹے بچھائے ہیں، اور یہاں تو مذہب بھی جدا جدا تھے۔ ہمارے خیال میں اگر ہم دونوں احتیاط سے کام لیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ احتیاط تو یہی کرنی ہوگی کہ کسی کو اپنا رازدار نہ بنایا جائے۔ حویلی کی کس ملازمہ کی حقیقی وفاداری کس کے ساتھ ہے، اس بارے میں ہم بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپس میں رابطے کے لیے کسی تیسرے فرد کا سہارا نہ لیا جائے، اور جیسے آج ہم نے ایک سبیل نکالی اسی طرح آئندہ بھی ایسی ہی کوئی ترکیب استعمال کی جائے، کیونکہ یہ طے ہے کہ ملاقات کیے بغیر تو اب کسی طور نہیں رہا جا سکتا۔ نوابزادہ اسداللہ کا لہجہ خمار آلود ہونے لگا، اور وہ دھیمی آواز میں اسے اپنے دل کی بےتابی سے آگاہ کرنے لگا
یہ الفاظ اور یہ انداز اس نے کبھی لائبریری میں ہونے والی ملاقاتوں میں اختیار نہیں کیا تھا۔ شاید یہ خطرہ رہتا ہوگا کہ آتی جاتی کسی ملازمہ یا حویلی کے کسی مکین کو سنگن نہ مل جائے۔ پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ لائبریری میں کتابوں کی موجودگی میں ہونے والی ملاقات اور رات کی تنہائی میں ہونے والی اس ملاقات میں فرق بھی بہت تھا۔ خود جوزفین پر فسوں سا طاری ہونے لگا اور وہ سارے اندیشوں اور خطرات کو پس پشت ڈال کر اسد اللہ کی پیار بھری سرگوشیوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔